اختصار کے ساتھ جو مطلب آپ مصدق ملک صاحب نے جو فرمایا ہے، مطلب آج تو کمال ایک کے بعد ایک چیز جڑی ہوئی تھی اور اتنی کوہیرنس تھی. انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ یہ بتا دیا کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ پھڈا ڈال لینا ہے. دیکھیں آج ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو شکوہ جواب شکوہ پورا انشاءاللہ جواب دیں گے، لیکن میں ان کے دل کا کرب سمجھ سکتا ہوں. اچھا. اور مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ہماری اس آزاد جو فارن پالیسی ہے اس کو لے کے یہ اتنے خوفزدہ ہو جائیں گے. تو میں سکون سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو اب ڈیفرنس سمجھاتا ہوں. یہ تو ایسے ایک پولیٹیکل بات کہہ رہے تھے نا، جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. آزاد فارن پالیسی میں اور کمپرومائزڈ فارن پالیسی میں پہلا فرق یہ ہے کہ آپ کیٹاگوریکلی میرے لیڈر میرے پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں کہ میں کسی دوسرے کی جنگ نہیں لڑوں گا، نہ اس کا حصہ بنوں گا. اور یہ لوگ ماضی میں بلا کر اڈے بھی دیتے تھے. اچھا. پھر باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر سیشن کر کے اپنی فوجیں بھیجنے کی بات کی جاتی تھی اور بھیجتے تھے. یہ ان سے پوچھے یہ فرق ہے کہ نہیں. مصدق ملک صاحب نے ایسا کیا؟ ہاں ایک سنتے جائیں پھر جواب دیں بعد میں. میرا پرائم منسٹر عمران خان مصدق ملک صاحب کے لیڈر میاں نواز شریف کی طرح جا کر بلیئر ہاؤس میں بیٹھ کے بل کلنٹن کو یہ نہیں کہتا سر جی مینوں اپنی پاک فوج کو لو بچا لو. جب وہ کارگل سے فوجیں واپس لانی تھی، یہ تھی کمپرومائزڈ فارن پالیسی. اچھا. میرا پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کا آج کا جو وزیر اعظم ہے، جہاں آزاد فارن پالیسی ہے، نریندر مودی جو زہر اگل رہا تھا افغانستان میں اور نواز شریف انہی کے لیڈر ہار لے کے ویلکم کرتے تھے اور اپنی نواسی کی شادی پہ لے جاتے تھے رائیونڈ. یہ تھی کمپرومائزڈ فارن پالیسی. اور دوسری طرف میرا لیڈر آپ کا پرائم منسٹر پنوالا، یہ جو ایشو ہوتا ہے 26 فروری کو پلوامہ والا، اس پہ نریندر مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے میں ریٹیلیٹ کروں گا، سوچنا بھی نہیں. یہ ہے فرق آپ کی آزاد خارجہ پالیسی کا اور کمپرومائز خارجہ پالیسی کا. اس کے بعد سن لیں ذرا، اس سے پہلے مسڈ کالز مارے تھے مودی کو، کہہ رہے تھے بھئی یہ دوبارہ الیکٹ ہو جائے. آگے سنتے جائیں. اچھا میں جنہی گل کر رہا ہوں چھوڑ دیں. ان کا بیسٹ فرینڈ کلبھوشن کبھی بات ہی نہیں کی تھی. ملک صاحب کا بیسٹ فرینڈ ان کا ہی تھا نا. نہیں یار ایسے تو نہ کہیں، وہ ریاستی دہشت گرد ہے. جندال کی بات کر لیتے ہیں جو مری میں پایا جاتا ہے. بغیر ویزوں میں ان کے ہندوستانی فرینڈز اس ملک میں آتے رہے ہیں. یہ تھی بڑی زبردست قسم کی آزاد خارجہ پالیسی. کلبھوشن کو سزا دے یار، آنے دو ملک صاحب. آزاد خارجہ پالیسی بنائے نا. مجھے بتائیں ذرا. اور ان کی ایک اور زبردست پاکستانیوں آزاد خارجہ پالیسی سنیں. ان کے لیڈر ان کے پرائم منسٹر نواز شریف جاتے ہیں ہندوستان، وہاں جا کر حریت رہنماؤں سے نہیں ملیں گے، کشمیر کی بات نہیں کریں گے، دوستوں کو مل رہے ہیں، ہندوستانیوں سے مل رہے ہیں. تو بھائی جان یہ ہے فرق جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز گئے تھے، برہان وانی کا نام وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے لیا. اور ملک صاحب یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے نا، آپ کی لیڈرشپ اور آپ کا پرائم منسٹر اس وقت کا کمپرومائز اس لیے تھا کہ لوٹ مار کا مال باہر پارک کیا ہوا ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کی شکل میں، وہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں سٹینڈ ہی نہیں لے سکتے. انہیں پتا ہے کہ یہ ملین اور بلین ڈالرز جو فریز کر دیے جائیں گے. تو ملک صاحب اس لیے میں قوم کو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. ملک صاحب نے اتنے میں ملک صاحب کا شکر گزار ہوں. پالیسی کے انگریزی میں کہتے ہیں گوف اپ، اتنے گوف اپ انہوں نے گنوائے ہیں. دیکھیں ملک صاحب تو بات کر رہے تھے، فون کال ہو گئی. میں نے تو ان کو پریکٹیکل دکھا دیا کہ کہاں ان کا وزیر اعظم کمپرومائز تھا، کہاں وہ ملکی مفاد کو پیچھے رکھتے تھے، اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھتے تھے. مجھے ایک بات بتا، یا ان سے پوچھیں بلیئر ہاؤس میں پرائم منسٹر نواز شریف نے وہ ابھی بتا دیں گے. ملک صاحب مجھے بتا دیں گے، مجھے بتائیں کیا باتیں کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں، آج کے حالات دیکھیں. ابھی پوری دنیا میں پیٹرول پرائس بڑھ رہی ہے، یہاں پہ پتہ نہیں آگے کیا ہو جاتا ہے. یا دنیا میں جو ہمارے حالات ہیں کہ $1 بلین کے لیے لٹرلی ہمیں رگڑا لگ رہا ہے پاکستان کو. مجھے یہ بتائیں یہ حالات ہیں، امریکہ آپ کے ساتھ جو معاملات اس کے چل رہے ہیں، آپ کیسے مینیج کریں گے؟ فیٹف کے اندر پاکستان کو ابھی بھی ہمیں بڑا ٹف ٹائم فیس کرنا پڑ رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں بڑا مشکل سے نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے. اس موو کے بعد، اس دورے کے بعد امریکہ ہمارے ساتھ اور کیا کر سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں منیب، یہ جیسے پہلے امریکیوں کے آگے جھکے نہیں تھے، لیٹ گئے تھے معذرت سے. اچھا کیا ملا ہمیں؟ 70,000 جو ہمارے پاکستانی شہید ہوئے، $100 ارب سے زیادہ جو ہمارا نقصان ہوا معاشی. اس کے بعد ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ ہم ان کی وجہ سے ہارتے ہیں. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے.
میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بھی روشنی ڈالیں. قوم، یہ ملک، یہ آپ کو سن رہے ہیں آج. آپ بتائیں نا ہماری قربانیوں کا کیا صلہ دیا دنیا نے ہمیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب بات کریں, اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں. کنڈی صاحب بیٹھے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم نے بیٹھ کے یہاں پالیٹکس کرنی ہے. اینڈ آف دا ڈے ڈاکٹر صاحب مرنا سب نے ہے, اللہ کو بھی جواب دینا ہے. اچھا ویسے پالیٹکس نہ کریں گی, وہ واقعی چلے گئے. یا تو مجھے بتائیں نا کہ ہم ماضی میں ایسے جھکے ہوتے تھے تو بڑا کچھ ہمیں نہیں. وہ ویسے لیٹنے والے چکر میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے. جب یہ پالیسی فیصلے ہو رہے تھے کہ کسی نے کیا کرنا ہے, جب مشرف کے دور میں وار آن ٹیرر شروع ہوئی, وہ بیچارے ایگزائل میں تھے, ان کی لیڈرشپ. پالیسی میکرز میں نہیں تھے. اوہو, وہ کہاں سے پالیسی میکرز میں تھے؟ میں نے دیکھ لیا ان کے پروفائل پہ لکھا ہوا ہے. ملک صاحب آپ پالیسی میکرز میں کہاں تھے ویسے؟ یہ تو بیچارے میں گوگل کریں, ابھی گوگل کریں, ملک صاحب کا نام ڈالے, پرویز مشرف کی رجیم میں کا نام آیا تھا. نہیں نام, یہ پالیسی بنا رہے تھے. مطلب ملک صاحب دس از اے ریولیشن. زبردست پالیسی میکر ہیں. نہیں پالیسی میکر تو ہے. مطلب میں خود یہ ایسا, میں اپنی مجھے کم علمی پہ افسوس ہو رہا ہے ملک صاحب کہ آپ اتنے انفلوئنشل تھے کہ آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کی دورے حکمرانی کے اندر بھی پالیسیاں بنا رہے تھے اور مجھے پتہ نہیں ہے. گوگل کر لیں. نہیں وہ ویسے کنڈی صاحب سے پوچھوں گا میں, لیکن آپ بتا دیں کب تھے ویسے, مجھے تھوڑا سا ٹینشن ہو گئی ہے. جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, جیسے کہ کیونکہ ڈار صاحب کا بڑا گہرا لگاؤ ہے اس رجیم سے. اب میں وہاں تک جاؤں گا نہیں اور آپ کو بتاؤں گا نہیں ان کا کیا تعلق تھا اور کس کس سے تعلق تھا, تو ان کو آپ سے بہت زیادہ خبر ہے. کوئی تصویر دکھا دیں, کوئی میرا کوئی سٹیٹمنٹ. یار ناراض نہ, اور ناراض ہو رہے ہیں یار, الزام لگا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو گوگل کر لیں, آ جائے گا سارا کہ مشرف صاحب کے دور میں آپ کیا کر رہے تھے, پوری قوم کو پتہ چل جائے. جی پہلے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ساری باتیں. دیکھیں پہلے تو میرے بھائی نے جو نریندر مودی کی ساری بات کی ہے نا, تو بات یہاں سے کھلتی ہے کہ یہاں سے جہاز لے کر نریندر مودی سے ملنے کے لیے, میرے خیال میں یہ کس کا جہاز تھا, ملک ریاض صاحب کا تھا یا وہ دوسرے ترین صاحب کا, کسی کا جہاز لے کے گئے تھے جی. اور 2 گھنٹے باہر مودی کے دفتر کے باہر بیٹھے رہے انتظار میں, پھر اس سے ملے, پھر باہمی امور پہ تبادلہ خیال محبت سے کیا, پھر باہر نکل کے انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ مودی کتنا عظیم لیڈر ہے اور کتنا اچھا لیڈر ہے. تو یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے, یہ تو سیدھا, یہ تو گئے ہی نہیں کسی جو مری والے دوست ہمارے ہیں اس کے پاس, یہ تو سیدھا گئے مودی کے بعد. اور اتنا برا آدمی ہے تو بھائی اس کو ٹیلی فون کیوں کرتے ہیں اٹھ کے, اور عوام کو کیوں بتاتے ہیں کہ میں تو روز ٹیلی فون کرتا ہوں, میرا ٹیلی فون نہیں لیتا. یہ تو آپ کا گلہ ٹھیک ہے کہ وہ اڑ کے آ گیا, پھر گھر میں آ گیا شادی پہ. نہیں بات تو دیکھیں آپ غلط کانٹیکسٹ میں مجھ سے بات کر رہے ہیں. یار نہیں یار بات تو دیکھیں ڈار صاحب ناراض نہیں ہونا, یہاں بات کی جا رہی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان, تو ملک صاحب کا کانٹیکسٹ میں رہنا. یہ تو میری بات تھی, مسئلہ پتہ کیا ہے, میری باری تھی. سر ملک صاحب ایسا ہو گیا, ملک صاحب بھائی میں آپ کی لیڈرشپ کی بطور میری باری ہے یار, خدمات بتا رہا ہوں مودی سرکار کے لیے. اچھا وہ بالکل بتائیں آپ. میں ایک منٹ ملک صاحب اگر مجھے آپ 1 سیکنڈ دیجئے, 1 منٹ. سر میری باری باری بالکل نہیں, یہ ہمارے بھائی کنڈی صاحب موجود ہیں, ان کی باری ہے, ٹیکنیکلی ان کی باری ہے, مجھے ان کی بات. اچھا چلے, اس کے بعد آپ میرے پاس آئیں گے ہی نہیں. نہیں کیوں نہیں آؤں گا ملک صاحب, کمال ہو گیا, کیوں نہیں آؤں گا میں آپ سے بالکل بولے. ملک صاحب رونا شروع ہو گیا. ایک آخری آپ کا یار باری کنڈی صاحب, میں آپ کا ٹائم کہاں سے دوں. آپ ملک صاحب ایک ہی دفعہ رو دو لینا, میں بھی آپ کا. وہ رو تو نہیں رہے, وہ پروگرام شروع ہوا ہے. ان کے لیڈرشپ کے اتنے کارنامے ہیں کہ ان کو دھونے کے لیے ان کو جو ہے نا اچھا خاصا ٹائم چاہیے. ذرا دھیان رکھیے. اچھا چلے